آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی رزق کی تنگی ہو، پیسوں کی تنگی ہو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، تو آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کروڑوں میں کھلتا ہے۔ اگر آپ بھی کروڑوں میں کھلنا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لینا اور یہ وظیفہ اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لینا۔ آج میں آپ کو یکم ذی الحج ہفتے کے دن کا مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے اور آپ لوگ یقین کریں نہ کریں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں کی حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو کوئی میرا بھائی بہن سچے دل سے پڑھ لے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے پڑھتے ہوئے، اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، رزق بند ہے، دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی، اسی طرح کے ہی مسئلے ہیں۔ تو آپ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس ملک، جس شہر، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو پوری دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا اور آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا۔ اس چھوٹی سی تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت و برکت کیسے آئی۔ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر لکھنے سے پہلے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہ میں بدل جائے گا۔ اگر آج آپ یکم ذی الحج ہفتے کے دن گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، ہسپتال میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، سکون سے بیٹھ جانا، اطمینان سے بیٹھ جانا اور یہ مجرب وظیفہ آج کے دن لازمی پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن ہے۔
آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تندرست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور پوری توجہ و دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو تو آپ پر رحمتیں برکتوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت بارش کی طرح برسائے اور آپ کی تمام حاجت اللہ تعالیٰ غیب سے پوری کر دے تو آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ تعداد میں آپ نے بالکل بھی کمی بیشی نہیں کرنی، اچھی طرح گن کر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کا وظیفہ پہلے نمبر پر 7 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا مجیب کا ہے۔ یا مجیب کا بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پہ آپ نے یا مجیب پڑھنا ہے۔ یا مجیب کو پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مجیب ایک بار ہو گیا، یا مجیب 2 بار ہو گیا، یا مجیب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیب کا وظیفہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا مجیب کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسری اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا حفیظ کا ہے۔ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پہلا کلمہ 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں وہی اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر 7 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا مجیب پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 11 بار یا حفیظ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، رزق کے مال اور دولت کے لیے، ذاتی مکان چاہتے ہو تو اس کے لیے، اولاد نرینہ چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق و دولت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک بھائی کی آمین سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔